حسین کا ہے. یزیدیت کو اگر ڈر ہے تو وہ فقط حسین کا. مظلوموں کے دل کی آواز ہی حسین ہے. مظلوموں کے دل کی آواز ہی حسین ہے. ڈوبتے ہوئے دل کی آواز حسین ہے. ڈوبتے ہوئے دل کی آواز حسین ہے. تو اس خبر کو یاد رکھو، یہ عید عالمی انسانیت کی عید ہے. یہ عید عالمی انسانیت کی عید ہے. لہذا اس لفظ حسین کو کسی مخصوص دائرے میں قید کرنے کی کوشش نہ کرو. اس لفظ حسین کو کسی مخصوص دائرے میں قید کرنے کی کوشش نہ کرو. حسین کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. حسین کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. حسین پوری انسانیت کے لیے. حسین پوری انسانیت کے لیے ہے. میرے عزیز، مقصد حسین کو جانو. مقصد حسین کو جانو. حسین کے مقصد کو جب جاننا چاہو تو اپنی کیفیات نفس کو بلند کرتے چلے جاؤ. اپنی کیفیات نفس کو بلند کرتے چلے جاؤ. احباب تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فہم و ذکا تشریف فرما ہے. حافظ سلامت رہنا چاہیے. اس برس محفل میں جو موضوع قرار پایا تھا اس کا خلاصہ ایک سطر میں یوں ہے کہ انسان جوں اپنی کیفیات نفس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اس کا درجہ نفس بلند نہیں ہوتا، اس کا درجہ علم بلند ہوتا ہے. اس کا درجہ علم بلند ہو جاتا ہے. اور ہر انسان اپنے درجہ نفس میں مقصد کا تعین کر دیتا ہے. ہر انسان اپنے درجہ نفس میں مقصد کا تعین کر دیتا ہے. اب جس کی جیسی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا مقصد کو تلاش کر دے گا. وہ ویسا مقصد کو تلاش کر دے گا. گفتگو کو دور دینا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر اس مقام پر یہ کلام آپ پر مطابق ہو جائے تو شاعر کے طبیعتوں کو ناگوار گزرے اور خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ بھی. لہذا اس مقام کو میں اپنے ہی نفس پر منتقل کرتا ہوں. اس مقام کو میں اپنے ہی نفس پر منتقل کرتا ہوں. میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، جہاں پل میں جوان ہوا، وہاں جو کلمہ پڑھا جا رہا تھا وہی میری رگ و پے میں صلاحیت کر گیا. وہی میری رگ و پے میں صلاحیت کر گیا. میں موروثی مسلمان ہوں، میں موروثی کلمہ پڑھنے والا. میرے عزیز، اگر مجھ سے پوچھو کہ حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ بچ جائے. کلمہ بچ جائے. اور عزیزان گرامی، حیات نے مجھے توفیق دی، میں مصلی پہ قدم رکھ کے کھڑا ہوا، قیام و رکوع و سجود کی منازل کو طے کر گیا. اور اب آپ مجھ سے پوچھو کہ حسین کا مقصد کیا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ نماز بچ جائے. نماز بچ جائے. میں روزہ و حج و زکات و خمس جیسی عبادات سے سرفرازی حاصل کر گیا. اب مجھ سے پوچھو کہ مقصد حسین کیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ مقصد حسین یہ تھا کہ شریعت بچ جائے. مقصد حسین یہ تھا کہ شریعت بچ جائے. لیکن عزیزان گرامی، کہیں کہیں یہ مقام بھی آتا، کہیں کہیں یہ منزل آتی ہے کہ انسان اپنے طور یہ محسوس کرتے رہتا ہے کہ میری حیات اسلام کی رضا میں لپٹ گئی، اسلام کی چادر میں لپٹ گئی. اب اس سے پوچھو کہ حسین کا مقصد کیا تھا، تو عزیزان گرامی میں یہی کہوں گا کہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بچ جائے. حسین کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بچ جائے. میرے عزیز، ہم نے مقصد حسین کو انتہائی محدود کر دیا. ہم نے مقصد حسین کو انتہائی محدود کر دیا. ہم نے مقصد حسین کو اپنے آئینہ نفس میں ڈھونڈا. ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا کلمہ بچانے نکلے. ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم
حسین نے قدم مدینے سے باہر نکالا تو کیا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ کیا شریعت کے احکام پر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن تلاوت نہیں کر رہے تھے؟ کیا کسی اور مذہب کے دائرے میں سانس کھینچ رہے تھے؟ وہ جو لشکر مقابل میں کھڑا تھا وہ سب وہی کام کر رہا تھا جو حسین کا لشکر کر رہا تھا. تو حسین کیا بچا کے نہیں؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ اپنے وجن کو ذرا سا بلند، ذرا سا وسعت دے، ذرا سا وسعت دے دے. میں نے عرض کیا دور نہیں، ذرا سا اپنی نگاہ کو بلند کر، بصارت کی نگاہ سے مقصد حسین نہ ڈھونڈو، بصیرت کی نگاہ سے مقصد حسین ڈھونڈو. بصارت کی نگاہ سے مقصد حسین نہ ڈھونڈو، بصیرت کی نگاہ سے مقصد حسین کو ڈھونڈو. اپنے آئینہ نفس میں مقصد حسین نہ ڈھونڈو، آئینہ قرآن میں مقصد حسین کو تلاش کرو. آئینہ قرآن میں مقصد حسین کو تلاش کرو. وہ آیت جو میں نے سرنامے میں تلاوت کی اس کا مقام سورہ مومنون میں لکھا ہے، اور اس کے ترجمے ابتدائی حصے کے ترجمے ہی تو میں گفتگو کو منحصر کرتا. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، خالق سوال کر رہا، خالق سوال کر، اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا. آپ سمجھ میں آیا؟ حسین نے مدینے سے قدم کیوں باہر نکالا؟ اب سمجھ میں آیا حسین نے مدینے سے کیوں قدم باہر نکالا؟ کلمہ پڑھا جا رہا تھا، کلمہ پڑھا جا رہا، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، قرآن تلاوت ہو رہا تھا، لیکن وہ قدم جو باہر مدینے سے نکلا اس نے نفس انسان میں سوال کو قائم کر دیا کہ حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سوال غائب ہو جائے، سوال غائب ہو جائے تو انسان بادشاہ پرست ہو جاتا ہے، اور سوال غائب ہو جائے تو انسان خدا پرست ہو جاتا ہے. لوگ اسلام کی رضا میں نپٹ گئے تھے لیکن بادشاہ پرست تھے. حسین نے قدم باہر نکالا اور سوال کو قائم کر کر بادشاہ نظامی لوگوں کو خدا پرست بنا دیا. بادشاہ پرست لوگوں کو خدا پرست بنا دیا. آج بھی یہ جملہ میرا یاد رہے اس شب، یہ جملہ میرا یاد رہے اس شب. یہ روشنی کیوں، یہ روشنی کیوں، یہ دروازہ کیوں کھلا ہے، یہ فرش ملا کیوں بچھا ہے؟ عزیزوں یہ روشنی اسی لیے کی، یہ دروازہ اسی لیے کھولا، یہ فرش ملا اسی لیے بچھایا کہ سوال قائم ہو جائے، اور جب سوال قائم ہو جائے تو انسان بادشاہ پرست نہیں رہے گا، خدا پرست بن جائے گا. تو جب تک یہ جشن و مجالس کی محافل و مجالس کا سلسلہ رہے گا، بادشاہ پرست لوگ خدا پرست بنتے چلے جائیں گے. بادشاہ پرست لوگ خدا پرست بنتے چلے جائیں گے. ایک امر کی یاد رکھنے کے بعد کہ سوال کو قائم کرنے کے لیے حسین نے قدم آگے بڑھا. اور قرآن میں خالق ہے، اگر حق ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن
انسان مکالمہ کرے قیامت وقوع پذیر ہو جاتا، قیامت وقوع پذیر ہو جاتا. تو اگر حق پیروی خواہش نفس کر دیتا غالب سوال تو کیا ہوگا؟ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا. تو اب تو انکار حسین سمجھو، اب تو انکار حسین سمجھو. جب تک نفس میں قوت انکار ہے نظام عالمین سلامت رہے گا، اور اگر نفس میں قوت انکار نہ ہو تو نظام عالمین تہوالا ہو جائے گا. تو حسین ابن علی نے انکار بیعت کر کر فقط کلمہ و نماز و شریعت و اسلام نہیں بچائے، بلکہ حسین ابن علی نے انکار بیعت کر کر نظام عالمین کو بچا لیا ہے. عالم سمجھ میں نہیں آیا تو عالمین کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلا، اسے ہزارہ گلیکسیز کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ان سطور کو آپ تفصیل کسی موقع پہ گزر جائیں. رحمت للعالمین کا نواسا عالم بچانے نہیں نکلا، عالمین بچانے نکلا. عالم بچانے نہیں نکلا، عالمین بچانے نکلا. میرے عزیز اب تو سمجھ میں آیا حسین مسلمان بچانے نہیں نکلے، حسین عالمین بچانے نکلے ہیں. اب عالمین میں جو بھی ہے، جو بھی ہے اسے حسین نے بچا لیا، اسے حسین نے بچا لیا. تو رک کے کہتا ہوں جوش کے چار مصرے مانوی طور پہ آج کی شکل سمجھو. نوالوی کے تو تم نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں، آج اس کی وسکوسٹی کو سمجھو کہ جوش کہاں کلام کر رہا ہے. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ سوال تھا کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں، چاہے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. چاہے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. سوال غائب کو حاضر کو ہونے، سوال غائب کو حاضر کو ہونے. تیسرا مصرع اب سمجھو، آج کی رات میں سمجھو. چاہے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مسلمان بچانے نہیں، انسان بچانے آئے. حسین مسلمان بچانے نہیں نکلے، انسان بچانے نکلے. وہ سر کو نیزے پہ آیا، وہ سر کو نیزے پہ آیا. وہ انسان کا سر ہے، وہ سر کو نیزے پہ آیا، وہ انسان کا سر ہے. اس سر نے نیزے کی بلندی پہ آ کے بتایا کہ ہر دور کا بادشاہ سر انسان جھکانا چاہتا ہے، لیکن سر انسان جھکتا نہیں، سر بلند رہتا ہے. سر انسان جھکتا نہیں، سر بلند رہتا ہے. آخری منزلیں یاد رکھ سکو تو یاد رکھو، یہ علم اسی سر کی تمثیل
ایک کتاب اور سنا، علمدار تو حمزہ بھی ہے، علمدار تو جعفر طیار بھی ہے، علمدار تو علی بھی ہے، لیکن یہ علم جب ابو الفضل کے ہاتھوں میں ہے تو یہ لفظ علمدار ابو الفضل کے لیے مختصر ہے، یہ لفظ علمدار ابو الفضل کے لیے مختص ہو گیا۔ اس علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب خلاصہ کیسے عرض کروں؟ اس علم توحید کو ختمی مرتبت نے ابو طالب کے گھر میں نصب کیا اور ابو طالب کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اس علم توحید کو ہاتھوں میں بلند کیا تو عہد کیا کہ میں اس علم کو علم رسالت بنا دوں گا، میں اس علم کو علم رسالت بنا دوں گا۔ 13 برس مکے میں گزرے، 10 برس مدینے میں گزرے اور حج آخر سے جب ختمی مرتبت لوٹے تو غدیر پہ دست خدا پر دست خدا کو بلند کر دیا، دست خدا نے دست خدا کو بلند کر دیا تو بتایا کہ اب یہ علم علم ولایت ہے، اب یہ علم ولایت ہے۔ اور بصری محرم کو جب ابو الفضل کے ہاتھوں میں آیا تو اس علم نے اعلان کیا کہ جب تک یہ علم بلند رہے گا لا الہ الا اللہ بھی باقی ہے، محمد رسول اللہ بھی باقی ہے، علی ولی اللہ بھی باقی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ حق ادا کرنے کی میں نے کوشش کی، حق ادا کرنے کی کوشش کی، حق ادا نہ ہو سکا، لیکن ہاں سنو کربلا مسئلہ انسان ہے، کربلا مسئلہ انسان ہے، اس لیے بادشاہ کربلا سے خوفزدہ، اس لیے بادشاہ کربلا سے خوفزدہ۔ کربلا مسئلہ مسلمان ہے، کربلا مسئلہ انسان ہے، بادشاہت مسئلہ مسلمان ہے، بادشاہت مسئلہ مسلمان ہے، تشریح نہیں ہے اس وقت میرے پاس، بادشاہت مسئلہ مسلمان ہے، کربلا مسئلہ انسان، کربلا مسئلہ انسان۔ جعفر کے دو مصرے سنو اور اجازت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد بادشاہ سر لے کے نہا جاتا ہے، بادشاہ سر لے کے بھی ہار جاتا ہے، لیکن حسین سر دے کے بھی جیت جاتا ہے، حسین سر دے کے بھی جیت جاتا ہے۔ اب تو علم سمجھ میں آیا، جن ہاتھوں میں یہ علم بلند ہوگا
عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے جو حاجات لے کے مومنین تیری بارگاہ میں بیٹھے انہیں اپنی بارگاہ میں منظور معمول۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار، جو بخشر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ واجبہ۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں جو بے گناہ خیر و بد کی صحبتیں ملا انہیں جنت رہائی کی خبر۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں بامیان محفل کے دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول، ان کی توفیقات میں اضافہ۔ آج کی شب کے صدقے میں بامیان محفل کے مفہومی، حاضرین محفل کے مفہومی، شہدائے ملت جا کر کے اعلیٰ دین میں جگہ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے مقامات مقدسہ کی حفاظت۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں ملت کو متحد کر۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں ملت کو استحکام بنا۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں اپنی آخری حجت کے ظہور کا تعظیم ہم ان کے ایوان انصار ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ سورہ